نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 19 نومبر 2022 ہے اور آج امت مسلمہ ایک عظیم صدمے سے دوچار ہے کہ گزشتہ کل مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب حافظہ اللہ رحمہ اللہ اس دنیا میں نہیں رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ علم اور فتویٰ کی آبرو تھے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، تو وہ اللہ کی آغوش میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی سیئات سے درگزر فرمائے۔ معزز سامعین، لیکن جو ہمارا دشمن ہے وہ کسی بھی موقع پر امت مسلمہ کے زخموں پر نمک پاشی سے باز نہیں رہتا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ 19 نومبر کو جب ہمارے ملک عزیز کے ایک معروف عالم دین جو کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے آخری عمر میں ختم نبوت کے محاذ پر بہت عمدہ اور بہت جارحانہ اور جرت مندانہ خدمات سر انجام دیں، ان کی وفات 19 نومبر کو ہوئی۔ اب اس 19 نومبر کو وفات کا ہو جانا، یہ کسی بھی انسان کی کس تاریخ کو موت ہوگی یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے، کوئی کسی کی موت کا وقت متعین نہیں کر سکتا۔ لیکن آج صبح جب میں نے ایک گروپ کو جو کہ واٹس ایپ کا گروپ تھا، اس میں قادیانیوں کی گفتگو دیکھی اور ان کی کچھ پوسٹوں کو میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ہمارا دشمن اخلاقی طور پر کس حد تک گر چکا ہے، کس حد تک وہ اخلاقیات کا دامن چھوڑ چکا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات پر ان قادیانیوں نے، جن کی اس وقت حیثیت پوری دنیا میں سگان دم بریدہ کہیے یا موئے آتش دیدہ کہیے، یہ حالت ان کی بن چکی ہے، پے در پہ شکستوں نے اور پے در پہ ذلتوں نے، اور یہ ذلتیں ان کی اختیاری ہیں، ان کو کسی نے ایسی ذلت کو اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دامن انہوں نے پورے اختیار سے تھاما ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وابستہ ہونا یہ اس روئے زمین پر اس سے بڑی ذلت شاید ہی کہیں کوئی اور ہو۔ اب اس کی زندگی کیسی گزری، کیسے اس کے معاملات تھے، یہ نہ تو مسلمانوں پر مخفی ہیں نہ قادیانیوں پر مخفی ہیں۔ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی 26 مئی 1908 کو لیٹرین کے اندر واش روم میں جس حالت میں، جس ذلت کے ساتھ وہ فوت ہوا، جس گندگی اور غلاظت میں، جس کا تذکرہ کرنے سے بھی شریف طبیعتوں اور نفیس طبیعتوں کو گن آتی ہے، اب اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اب قادیانی ہمہ وقت اس معاملے میں بے چین رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی کی ایسی کوئی موت کی خبر سنیں یا ایسی کوئی بات سنیں تو ہم اس کی آڑ میں مرزا غلام قادیانی کی اس ذلت کو چھپا سکیں۔ 19 نومبر کے بارے میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ ورلڈ ٹوائلٹ ڈے ہے، آج لیٹرینوں کا دن ہے 19 نومبر، اور اس دن کو خادم حسین رضوی صاحب فوت ہوئے، اور یہ وہ شخص تھا، جیسا کہ ابھی آپ اس پوسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ ایسا شخص تھا جس نے ساری زندگی مرزا غلام قادیانی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ مرزا غلام قادیانی واش روم کے اندر مرا ہے، لیٹرین میں مرا ہے، اور کہتے یہ خود خادم حسین رضوی صاحب 19 نومبر کو فوت ہوئے، جو انٹرنیشنل سطح پہ لیٹرینوں کا دن ہے، وہ انٹرنیشنل ٹوائلٹ ڈے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہی گوگل جس سے آپ نے یہ سرچ کر کے اس دن کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے ساتھ جوڑ کر ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اب جس دن بھی فوت ہو کوئی، اس سے اس بندے فوت ہونے والے کی عزت و عظمت پہ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جس جگہ پہ فوت ہوا یہ بہرحال اس شخص کے لیے باعث ذلت یا باعث عزت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اس کے بدلے میں
مرزا غلام احمد قادیانی کی اس موت کا جو انتقام، جو اس موت کی ذلت کو چھپا سکتے ہیں کہ جو وہ اپنی غلاظت میں گر کر مرا، جس کے بارے میں سیرت المہدی میں، سلسلہ احمدیہ میں، تاریخ احمدیت میں وہ بات کو بدل بدل کر، پھیر پھیر کر ایسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ گویا وہ تو اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ واش روم جا ہی نہیں سکے، ان کے ہیضے کے مرض نے اور بار بار کی جو نجاست کے نکلنے کے مرض کی وجہ سے بستر کے پاس ہی انتظام کر دیا گیا تھا، یعنی ٹائلٹ اٹھا کر ان کے بستر پر رکھ دیا گیا اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ مر گئے ذلت کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب اپنی اس ذلت کو چھپانے کے لیے ایک مجاہد ختم نبوت کی اور ختم نبوت کے لیے اپنی زندگی لگانے والے شخص کی موت کو آپ لوگوں نے جوڑ کر گویا کہ اس بات کو اصولی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ اگر ہمارا مرزا غلام قادیانی لیٹرین میں گر کر غلاظت میں مرا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ علامہ خادم صاحب رضوی صاحب بھی اس دن فوت ہوئے جو کہ انٹرنیشنل سطح پہ لیٹرینوں کا دن تھا۔ انٹرنیشنل سطح پہ کون دن ہے کہ تم جانو یا تمہارے یورپ کے آباء و اجداد جانے، جو کسی کو مدر ڈے، کسی کو فادر ڈے، کسی کو جو ہے وہ لیبر ڈے بنا دیتے ہیں، کسی کو ٹائلر ڈے بنا دیتے ہیں۔ اسلام میں تو سارے دن برابر ہیں، اس میں تو کوئی کسی دن کو خاص نہیں کیا گیا۔ تو ہم مسلمانوں کی حیثیت سے دیکھیں گے، تمہاری قادیانیوں کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے، لیکن جو مرنے والا مقام ہے اس ذلت کو تم قیامت کی صبح تک اپنے چہروں سے صاف نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں پہ میں امت مسلمہ کو قادیانیت کی مستقبل کے بارے میں ایک ایسی خبر دینا چاہتا ہوں جو کہ آج کل کی قادیانیت کے چہروں سے، ان کی گفتگو سے، ان کی تحریروں سے عیاں ہے کہ قادیانیت مسلمانوں کی پیدر پہ محنت اور منظم طور پہ جو مسلمانوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے، اس سرکوبی کے باعث دفاعی پوزیشن میں آ چکی ہے، اتنی دفاعی پوزیشن میں آ چکی ہے کہ جو پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا تھا تو 1914 تک ان لوگوں نے اسے نبی ہی مانا، اسے نبوت کے منصب پر ہی رکھا، لیکن اس کے بعد جب دیکھا امت مسلمہ کا احتجاج بڑھا، مرزا قادیانی کی شخصیت کھل کر سامنے آئی اور اس کے کردار سے لوگ واقف ہوئے اور خود قادیانیت اپنے اس کو نبی ماننے سے کچھ شرمندہ سی محسوس کرنے لگی، تو جو پیغامی اور خواجہ کمال الدین لاہوری کا گروپ ہے انہوں نے باقاعدہ اس بات کا انکار کیا کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک مجدد اور ولی ہے، اور پھر ولی کی وضاحت بھی خود کر دی کہ ولی کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتے ہیں، اگر مسیح موعود مرزا غلام قادیانی نے کبھی کبھی زنا کر لیا تو اللہ کے ولی تھے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی قادیانیت کے ہاں ولایت کی جو یہ تقسیم ہے یا ولایت کا جو نقشہ ہے وہ ایک زانی کے روپ میں ہے، اور اسی زانی کے روپ میں انہوں نے کھڑا کر کے اپنی مرزا قادیانی سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ مبارکباد ہو امت مسلمہ کے لیے کہ اب قادیانیت، موجودہ دور کی قادیانیت اس سطح پر آ چکی ہے کہ جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کمیٹی والے کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور بھنگی کو اور گندگی اٹھانے والے کو سب سے زیادہ اس چہرے پہ خوشی تب ہوتی ہے جب کسی جگہ غلاظت دیکھتا ہے یا گندگی کا ڈھیر دیکھتا ہے کہ اب میں اس کو اٹھاؤں گا تو میری روزی روٹی مل جائے گی۔ قادیانیوں کو سب سے زیادہ خوشی اب تب ہوتی ہے جب امت مسلمہ میں کسی کی غلطی دیکھ لیں، کسی عالم کی کوتاہی دیکھ لیں، کسی مذہبی گیٹ اپ رکھنے والے انسان کی کچھ اخلاقی کمزوری یا کوئی مقدمہ یا کوئی ایسی اخلاقی حرکت دیکھ لیں جس کو بنیاد بنا کر یہ مرزا غلام قادیانی کا دفاع کر سکیں تو یہ فوراً اس کو جمع کرتے ہیں، چاہے وہ تحریری شکل میں ملے، تقریری شکل میں ملے، یا اس کی کیا نام ہے کوئی ویڈیو کی شکل میں ملے، کوئی تصویر کی شکل میں ملے، فوراً اس کو گندگی اٹھانے والوں کی طرح گند اٹھا کر بھاگتے ہیں، پھر اپنے اپنی جگہ پر اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں کہ جب بھی مرزا غلام احمد قادیانی پر اعتراض ہوگا کہ اس کی یہ اخلاقی خامیاں ہیں تو ہم فوراً اس مقابلے پہ کسی عالم، کسی قاری، کسی حافظ، کسی مذہبی گیٹ اپ رکھنے والے کی اخلاقی خامیوں کو ہم پیش کر دیں گے اور پیش کر کے کہیں گے کہ دیکھیے اگر یہ خامی مرزا غلام احمد قادیانی میں ہے تو یہ خامی تمہارے فلاں قاری صاحب میں اور فلاں میں بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ قادیانیت کا جو مستقبل ہے وہ مرزا قادیانی سے برات کا مستقبل ہے، جیسے لاہوریوں نے اس کے نبی ہونے سے اعلان برات کیا اور اس کو ولی کی سطح پر نیچے لے کر آئے ہیں، آج کل کا قادیانی مرزا قادیانی کو ولی کی سطح سے بھی نیچے لے آیا ہے، مجدد کی سطح سے بھی نیچے لے آیا ہے، بلکہ اب عام افراد امت کے گناہ گاروں کے قدموں پہ لا کر آج کے مرزائی نے، مربی نے، ان کے پیشواؤں نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کر دیا ہے۔ نبی کی خامیوں کو چھپانے کے لیے، نبی کی خامی کے دفاع میں کسی امتی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نبی خدا کی تربیت میں ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور عام انسان معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب ان کے لیٹرین میں مرنے پہ
جو خادم صاحب رضوی صاحب کی وفات کو جوڑ دینا یا کسی اور کو جوڑ دینا، یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ آج کی قادیانیت، آج کی مرزائیت مرزا غلام قادیانی کو مان کر انتہا درجے کی شرمندہ ہے اور شرمندگی محسوس کر رہی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ مرزا صاحب کو اٹھا کر عام امتی کی صف میں، عام مسلمانوں کی صف میں کھڑا کر کے اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب قادیانیت اپنی اس جاہلانہ حرکت سے اور اپنے اس غلط نظریے سے توبہ طیب ہوگی، اور آخر کب تک دفاع کریں گے؟ کب تک یہ کمیٹی والوں کی طرح امت مسلمہ کی گندگی اکٹھی کرتے رہیں گے اور کر کے پھر اس گندگی کے ایک دیوار بنا کر اس کے پیچھے مرزا صاحب کو چھپاتے رہیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو یہ کہنا پڑے گا، اس گندگی کا آخر کب تک دفاع کریں؟ ہم اس غلاظت سے ویسے ہی اعلان برات کرتے ہیں اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دامن میں واپس آتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال جو عموماً میری اس گفتگو کے بعد پیدا ہوگا کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا اہل سنت والجماعت دیوبند مسلک سے تعلق ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے ایسی گفتگو کروں کہ ان کا دفاع ہو؟ تو یہ بات تمام مسلمان ذہن میں رکھیں، جب بات قادیانیت کی ہوگی تو قادیانیت کے مد مقابل ہم ہر مسلمان کا دفاع کریں گے، اس کی عزت کا، اس کی ناموس کا، چاہے اس سے ہمارا کتنا ہی اختلاف رائے کیوں نہ ہو۔ چونکہ آپس کا ہمارا اختلاف رائے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دشمنوں کی صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ قادیانیت کسی پر بھی اعتراض کرے، چاہے وہ علماء دیوبند ہوں، علماء بریلوی ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، وہ کسی کی بھی عبارتیں اٹھا کر کسی بھی پہلو سے وہ گفتگو کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں چپ کر کے بیٹھ جائیں چونکہ وہ ہمارے مسلکی طور پہ یا نظریاتی طور پہ کسی بھی فقہی مسئلے پہ ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ قادیانیت کے مقابلے میں ہم ایک امت مسلمان ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اپنے مسلمان کا دفاع کریں گے، چاہے آپس کے بیسیوں اختلافات ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن جب بات قادیانی کی ہوگی تو قادیانی ہمارے مد مقابل کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، بلکہ وہ الگ سے ایک امت ہے۔ ان کا نبی، ان کی کتاب، ان کا نظریہ، ان کا قبلہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی شریعت، ہر چیز ہم سے جدا گانا ہے۔ وہ اور امت ہے، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ایسے ہی قادیانی ہیں، وہ ایک الگ امت ہے۔ اور ہم مسلمان آپس کے بیسیوں اختلافات کے باوجود بحمد اللہ تعالیٰ ایک نبی رکھتے ہیں، ایک کتاب قرآن پاک رکھتے ہیں، ایک قبلہ رکھتے ہیں، ہم اپنا ایک دستور رکھتے ہیں، ایک ہم چاہے زمزم رکھتے ہیں، ہمارا مشرب ایک ہے، ہمارا جو اس معاملے میں ہمارا رخ ایک ہے، ہمارا ساری یعنی کہ ہماری نماز کی رکعتوں کی تعداد ایک ہے۔ تو ہم ہر معاملے میں بحمد اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اپنے ٹھوس نظریات کی بنیاد پر قادیانیت کے مد مقابل ایک امت ہے، اور بحیثیت امت ہم امت کے ہر فرد کی عزت اور ناموس کا قادیانیت کے مد مقابل دفاع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔